بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا لیکچر بدھ مت کے تعارف پر مبنی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ہندو مت کی فلسفیانہ موشگافیاں اور اپنشد کی پیچیدہ تعلیمات عوام کی سمجھ سے بالاتر ہو رہی تھی، تو اس صورتحال کے رد عمل کے طور پر دو نئے دھرم وجود میں آئے، جن میں ایک جین مت اور دوسرا بدھ مت ہے، جبکہ ہندو ان دونوں کو بدعتی فرقے سمجھتے ہوئے ہندو مت کا ہی حصہ خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے جین مت پر ہمارا لیکچر اسی چینل پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں، جبکہ آج ہم بدھ مت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بدھ مت کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہے۔ مغربی محققین کے نزدیک پوری دنیا میں اس مذہب کو ماننے والوں کی تعداد تقریباً 50 کروڑ ہے۔ بدھ سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی عارف اور نور کے ہیں۔ چنانچہ اس مذہب کے بانی کا ذاتی نام سدھارتھ، خاندانی نام گوتم اور والد کا نام سدھونا تھا، جو کو ہمالیہ کے دامن میں بنارس سے 100 میل کے فاصلے پر کپل وستو کے قریب ایک بستی لمبینی میں 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور سدھارتھ گوتم کا تعلق ریاست کے شاہی خاندان سے تھا۔ روایات کے مطابق سدھارتھ گوتم کے والد کو کسی پنڈت نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت بڑا سردار بنے گا، بشرطے کہ یہ گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ اسے در در کی خاک چھاننا پڑے گی۔ لہٰذا گوتم کے والد نے اس کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا اور اس میں زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کر دیں، اور ایسا اہتمام کیا کہ یہ باہر نہ جھانکے۔ لیکن ان سارے انتظامات کے باوجود اتفاقیہ طور پر نوجوان سدھارتھ 4 مرتبہ محل سے باہر نکلا، اور چاروں دفعہ اس نے باہر کوئی نہ کوئی ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کیا۔ پہلی مرتبہ گوتم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جسے دیکھ کر اسے خیال آیا کہ یہ جوانی اور زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ اسے بالآخر زوال ہے۔ دوسری مرتبہ اس نے ایک بیمار شخص کو دیکھا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ صحت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ اس پر بھی بیماری کی صورت میں زوال آتا ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے ایک مردہ شخص کو دیکھا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ موت کی صورت میں اس کا خاتمہ ہے۔ آخری مرتبہ اس نے ایک تارک الدنیا فقیر کو دیکھا جس کے پاس کوئی مال و اسباب نہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر طمانینت و سکون کی عجیب کیفیت تھی۔ اس تارک الدنیا شخص کو دیکھ کر وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ بغیر کسی ظاہری مال و اسباب کے یہ شخص اس قدر مطمئن اور پرسکون کیسے ہے، اور یہ اطمینان اور سکون کی نعمت مجھے کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ چکا تھا، اور وہ تمام آسائشات سے بیزار ہو کر ہر وقت ایک گہری سوچ میں رہتا تھا کہ آخر دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا پا کر حقیقی راحت اور سکون کیسے پا سکتا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ سدھارتھ گوتم بدھ نے 29 سال کی عمر میں اپنی جوان سال بیوی اور نومولود بچے کو چھوڑ کر حصول نروان کے لیے تمام آسائشات کو ترک کر دیا اور جنگلوں بیابانوں کی راہ لی۔ اس سفر میں 5 پنڈت بھی اس کے ساتھ تھے، اور یہ کئی سالوں تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرگرداں رہے۔ لیکن سفر کی سختیوں سے مایوس ہو کر اس کے وہ 5 دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن گوتم نے ہمت نہ ہاری۔ بالآخر کئی سالوں تک جنگلوں بیابانوں کی خاک چھاننے کے بعد گوتم بدھ نے درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ کر دانتوں کو بھینچ لیا اور عہد کیا کہ میری ہڈیاں میرا گوشت چھوڑ دیں گی، میری جان چلی جائے گی، لیکن میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا تاوقتے کہ مجھے زندگی کی حقیقت یا نروان نہ حاصل ہو جائے۔ یہاں اس نے محسوس کیا کہ میری تمام خواہشات ختم ہو رہی ہیں۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی کے تمام دکھ ان خواہشات ہی کی وجہ سے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہی نروان ہے۔
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब यहाँ से उठा तो उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी और उसकी फ़िक्र व सोच नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। अब उसने फ़ैसला किया कि मुझे जिन हकीकतों से आशनाई हासिल हुई है, अब मैं लोगों को भी इनसे रोशनास करवाऊंगा। चुनाचे यहाँ से बुद्ध संघ या बुद्ध तंजीम की बुनियाद पड़ी। लोगों को उसने इस संघ में दाखिल होने की दावत दी, जिसके 4 बुनियादी उसूल थे। नंबर 1, जर्द कपड़े पहनना। नंबर 2, सर मुंडवाना। नंबर 3, कशकूल रखना। नंबर 4, हर रोज़ कुछ वक़्त ज्ञान ध्यान में गुजारना। जो भी इस सिलसिला या धर्म में दाखिल होता वो इन 4 बातों पर अमल पैरा होता। नाज़रीन, आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। बुद्ध मत की तालीमात और इसके मजहबी लिटरेचर पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।